موجود ہیں. آپ کی متعدد خدمات ہیں امت کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے. چیئرمین ہیں آپ HOH کے ہیلپ آف ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن حاجی محمد نذیر صاحب. سر السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے. اور حاجی صاحب, یہ جو ہیومینٹی کا کام ہے, عوام کی خدمت ہے, روح کو تسکین کے لیے کرتے ہیں. جب آپ کسی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں نا تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو دل و دماغ پہ وہ شخصیت اثر کرتی ہے. بالکل. تو میں نے اپنی زندگی میں جناب عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں بہت سوچا, اتنا سوچا کہ بعض لوگوں نے تو مجھے دور سے دیکھ کے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ایدھی صاحب کی شخص. اتنا متاثر ہوئے آپ؟ اتنا میں متاثر ہوا ان سے. تو وہ سب سوچتے ہوئے میں نے وہ اخبار بھی لایا ہوں, میرے انٹرویو بھی نشر ہوئے اس میں شائع ہوئے, تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو دے کر جاؤں گا. تو مجھے ایدھی صاحب سے اتنا لگاؤ تھا کہ مجھے اپنے آپ میں ایدھی صاحب نظر آنے لگا. تو میں نے پھر 2016 میں تھوڑا سا مختصر صاحب اس کا بنیاد رکھ کے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مدد کی غیب سے, لوگ جوک در جوک ملتے چلے گئے. تو اللہ پاک نے راستے پیدا کر دیے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو, ارادے ٹھیک ہوں, تو رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنے شعبوں میں حضرت کام کر رہے ہیں؟ شعبہ تو سب سے پہلے ہم نے تعلیم کو لیا ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے کئی ایک جگہ پہ اسکول ماشاءاللہ HOH کے نام سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحت پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ زیادہ مطلب ابھی نہیں کر پائے, کچھ معاملات پہلے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہے تھے. صحیح. اپنے بچوں سے فنڈنگ لے لی. تو یہ ہے کہ کچھ جو لوگ جڑے تھے ساتھ ان سے تھوٹا موٹا لے لیا, تو اسی سے چلا رہے تھے. اچھا حاجی صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ تعلیم کے شعبے کو لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو کیا مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ بدلنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے؟ شعبہ تو تعلیم کو بدلنے کی تو ضرورت, جو ہمارا معاشرہ جو کہتا ہے نا, جیسے میری یہ بھی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, میرے بچوں سے UK میں بات ہوتی ہے نا, تو میرے بیٹے باہر ہیں وہاں UK میں سب, تو ان کے بچوں کو جو دیکھتا ہوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میرا دل بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا اور ہم کہاں کھڑے. بس یہی بات ہے. ہم تقریباً سمجھ لیں کہ 60 سے 70 سال ہم ان سے پیچھے جا رہے ہیں. تو 5 سال کا معاملہ نہیں بتائیں. تو ان کے بچوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہاں سے شروع کرتا ہوں بات, تو ہر روز ان کو ڈاکٹر چیک کرنے آتی ہے. بتائیں کہ بچے کا وزن ٹھیک ہے, کوئی پرابلم تو نہیں اس کو کچھ بھی. اگر خدا نخواستہ کوئی لوگ بچے کو کیئر نہیں کر پاتے نا وہاں, تو وہ گورنمنٹ ان کو ہاسپٹل میں لے جاتی, بچوں کو وہ رکھنے کا انتظام کر دیتی. تو تعلیم کی تو بات ہی کچھ اور ہے وہاں, تو جس کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. گو کہ وہ ہمارا کام تھا, وہ ہماری ڈیوٹی تھی, وہ سارے ہمیں نصیحتیں کی گئی تھی, وہ سب ہم نے سیکھا تھا, ہمیں سکھایا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں دیکھیں ہم تو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں بنایا تھا, کوئی بلڈنگ نہیں بنائی تھی, کوئی روڈ نہیں بنائی تھی, مال جمع نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ صرف قوم بنائی تھی. تو جب قوم بن جاتی ہے نا تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک بن جاتی ہیں. ہمیں قوم بنانے کی ضرورت ہے. عام کیسے رکھا, ابھی وہ ندرت ہمیں بتا رہی تھی, ذرا حاجی صاحب سے پوچھیں. جی بالکل. ہیلپ آف ہیومینٹی, یہ نام جو ہے یہ کیسے ذہن میں آیا؟ نام ذہن میں اس طرح آیا کہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے نا, تو انسان کا ہی ذکر آیا ماشاءاللہ. اور انسان کی بھلائی کی ہر جگہ بات ہوتی ہے. اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو بھیجا نا, تو ایسے نہیں کر دیا کہ جاؤ ٹھیک ہے. اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری بھلائی کے لیے بھیجا. کس کی بھلائی کے لیے؟ انسان کی بھلائی کے لیے. تو انسان کے لیے کام کرنا, انسانیت کے لیے کام کرنا سب سے اعلیٰ درجہ. اور کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا, کسی مذہب پہ کام نہیں, کسی مسلک پہ کام نہیں, کسی زبان پہ کام نہیں, آپ نے دنیا کے لیے کرنا ہے اور انسانیت کے لیے کرنا ہے. کتنے لوگ حاجی صاحب, کتنے بچے مستفید ہو چکے ہیں الحمدللہ؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کوئی آئیڈیا نہیں کرنی چاہیے میرے حساب میں. جو بچے پڑھ رہے ہیں تو تقریباً 3 سے 3,500 بچے جو تعلیم حاصل کر کے الحمدللہ HOH کے ذریعے سے روز لا چکے ہیں. ابھی ہم جو کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں, ہمارا ابھی آگے کا نقشہ یہ ہے کہ صحت مند پاکستان,
स्मोक फ्री पाकिस्तान और माशाल्लाह। हुनरमंद पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो ये 3 मंशूर हम लेके इंशाल्लाह चल रहे हैं। ये इसकी कामयाबी के बाद इंशाल्लाह इसी 2 महीने में हम ये शुरू करने जा रहे हैं, जबरदस्त। देखिए इस तरह के जिसमें हम लोगों की ना- 50 लोग हाँ। स्किल्स पे काम करेंगे, 50 स्किल्स काम करेंगे, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे लोग हम यहाँ से इंशाल्लाह। हुनरमंद लोग, Really उसके लिए appreciate। पूरी कोशिश क्या बात है जी। और हम सबकी बल्कि पूरी टीम की दुआएं भी हैं आप लोगों के साथ कि आप जो कार्य खैर कर रहे हैं उसमें अल्लाह पाक आपको और मजीद जो है वो तरक्की अता फरमाए। क्या ख्याल है साजिद भाई, एक कलाम की तरफ बढ़ जाएं? रमज़ान का पहला अशरा, इबादतें चल रही हैं, मस्जिदों की रौनकें बढ़ गई हैं। वो एक साहब आए कल कह रहे थे यार मैं तो कहता हूँ पूरे महीने ही रमज़ान पूरा की तरह। साल ही रमजान रहना चाहिए। हाँ, तो क्या कहेंगे? मैं चाह रहा था कि रमज़ान के हवाले से भी कुछ आप रमजान के मैसेज हवाले देते से जाएं। हाँ एक मुख्तसर सी बात करूंगा, 1-2 मिनट लूंगा आपके में। जहाँ जिक्र आता है ना इबादत का, हाँ जी हम किसी भी दर्जे की इबादत करते हैं। हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो पहला माँ ने, भाई ने, बहन ने, चाचा ने, ताया ने कलमा सिखाया, बोले तो हम कलमा बोले। जी मुसलमान घर में पैदा हुए तो नमाज फर्ज हुई, माशाल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अब अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं फरिश्तों से कि कलमा भी पढ़ता है ना, मेरा जिक्र करता है, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करता, तो इसका तुम सवाब तुम लिख लो। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और नमाज पढ़ी है तो सवाब तुमने लिखना है। बिल वालिदैन आसन ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन का जिक्र आया तो माँ बाप का जिक्र आया, तो माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप के सामने झुकता है, माँ बाप का हुक्म मानता है, तो सवाब तुमने लिखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जहाँ जिक्र आया अपने करीब लोगों का, तो वो करता है, उनकी खिदमत करता है, उनकी मदद करता है, तो सवाब तुम्हारे ही जिम्मे है, तुम लिखते चले जाओ। क्या कहने? सुभान अल्लाह, बेहतरीन। यतीम के बारे में जिक्र आया ना कि हम उसके लिए कुछ अगर करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं सब दुनिया के लोग हाँ, मिलकर, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में फरमाते हैं बुजुर्ग के यतीम के सर के ऊपर तुमने अगर हाथ रखा है ना अल्लाह शफकत से, तो उसके आपके हाथ के नीचे जितने बाल आए उतने आपके दर्जात बुलंद होंगे, सुभान अल्लाह। उतने गुनाह माफ होंगे। सुभान अल्लाह जी। अब चूंकि अब फरिश्तों ने जी 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 आखिरी बात, तो अल्लाह पाक ने जिम्मे लगाया तुम लिख लो, करामन कातिबीन तुम लिखते चले जाओ, ये काम तुम्हारा है। अल्लाह जहाँ रोजे का जिक्र आया जी तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तुमसे नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह माशाल्लाह। इसका अजर मैं खुद लिखूंगा। माशाल्लाह सुभान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी ताकत के मुताबिक अजर लिखेंगे। इतनी माशाल्लाह। बड़ी फजीलत है, बहुत खूबसूरत, महीने बहुत की तो हम बात कर ही नहीं क्या बात सकते, एक रोजे की क्या बात बात है, है। बहुत खूबसूरत चलिए। बात की। और फिर हमें प्रोड्यूसर साहब